علامہ صاحب، یہ جو یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو کسی نیشنلٹی سے ملا دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو وبائی امراض سے ملا دیتے ہیں۔ اصل میں قرآن کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن نہ بھی کرے تو احادیث کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یاجوج ماجوج میری طرف نہ آ جائے، لیکن بہرحال ابھی سوال آ ہی گیا ہے تو اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جیسے میں نے ابھی اس سے پیشتر عرض کیا تھا کہ علامات قیامت میں بہت سی چیزوں کو یعنی غیر واضح اس جہت سے چھوڑا گیا ہے کہ انسان ان کو زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ خود بخود درک کرے۔ اب اگر مثلا رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ یاجوج ماجوج مثلا ولو بفرض کے انسان کی نسل سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے، تو پھر اب ہم انسانوں میں یاجوج ماجوج ڈھونڈ رہے ہوتے۔ لیکن میں عرض کروں کہ میں نے روایات کو جہاں تک دیکھ سکا، اس میں 3 اقوال تقریباً مجھے یہ ملے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اچھا، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک روایت میں کہ وَالرُّوِیَا أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِ وُلْدِ آدم۔ اب یہ ایک باریک سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایت کیا گیا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد سے نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ علماء کا ایک اصول ہوتا ہے، جب مجہول کے صیغے کے ساتھ کوئی بات کی جائے نا، کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو یہ ضعف کی طرف دلالت کرتا ہے، یعنی ضعیف قول ہے، لیکن بہرحال ایک قول ہے، کچھ لوگ گزرے جن کا یہ نظریہ ہے۔ علی الاحوال اس سب میں ہمارا وظیفہ شرعی کیا بنتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ جنات ہیں یا نہیں، ہمیں ان کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے فتنے سے کیسے بچیں۔ اس کے لیے جیسا بھی مفتی صاحب کی روایت بیان فرما رہے تھے، بڑی پرمغز ایک روایت پوری انہوں نے بیان کر دی، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنی چیزیں ہمیں موجود ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی، اپنا حفظ ایمان، اپنے آپس کے معاملات کو صلح صفائی کے ساتھ رکھنا، اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتے، قیامت اور ان معاملات پر یقین کامل رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جملہ فتن سے محفوظ فرمائیں گی۔ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے تقریباً یہ بات سب نے لکھی ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے، یعنی حتمی علامات میں سے، یہ بھی یاد رہے، حتمی علامات میں شمار کیا گیا ان دونوں کو کہ یہ حتمی ہی آئیں گے۔ غیر حتمی جو روایات بیان کی گئی ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے جو روایت پڑھی، ان میں سے تقریباً وہ تھیں جو غیر حتمی تھیں، بس ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوں تو قیامت آئے، ہو بھی سکتی ہیں، اور یہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں چیزیں۔ حتمی علامات وہ ہیں جن کے بغیر قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی، جن کے بغیر حضرت یعنی ان میں، بلکہ ان علامات میں خود حضرت عیسیٰ کا آنا بھی شامل ہے۔ تو اب یاجوج اور ماجوج یہ دو مخلوق ہیں اللہ کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنات میں سے ہیں یا یہ حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں، اور بڑے ان کے قد و قامت ہیں۔ اور حتیٰ کہ روایات میں تو یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں انسانی عقل اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن روایات میں یہ ایک تعبیر بیان کی گئی ہے کہ اتنا بڑا اس کا ایک کان ہے کہ گویا کہ پوری دنیا اس پہ سمٹ جائے، اور دوسرا کان یہ جب یہ ڈھک دے گا اس کے اوپر تو پوری دنیا کو سمٹ جائے گا۔ اور بلکہ روایت میں ایک پڑھ رہا تھا، اس میں لفظ یہ ہے کہ یہ دونوں نکلیں گے وَيَأْكُلُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو کھا جائیں گے، یعنی کچا اٹھا کے۔ تو کھا جائیں گے سے مراد سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت ایسی بڑی مخلوق ہیں، جس طرح سے ڈائناسورز وغیرہ ہوا کرتے تھے، کوئی ایسی مخلوق ہے۔ بہر کیف یہ انتہائی ایک خطرناک کیفیت اور قیامت کے فتنوں میں سے ہیں، یعنی جتنا آسان لقلقہ زبانی سے فتنہ کہہ دینا ہے نا، اتنا آسان فتنہ جھیلنا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہول سے اور اس کی پیشتر علامات جو ظاہر ہوں گی اس میں ہمیں ایمان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے۔ یہ ساری علامات اپنے مقام پہ برحق ہیں، کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دے دی ہے، اور جو حضور نے کہہ دیا ہے زمانہ بدل سکتا ہے، حضور کا کہا نہیں بدل سکتا۔ تو آپ نے فرما دیا کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، چاہے بنی آدم میں سے ہوں یا جنات کی نسل میں سے ہوں، بہرحال ان دونوں کا آنا برحق ہے اور قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ حضرت عیسیٰ ان دونوں کو قتل کریں گے، امام مہدی حکم فرمائیں گے کہ آپ ان کے قتل کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ مسجد اموی کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے، آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، پھر وہ ساری روایتیں اپنے مقام پر ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور یوں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد اور بلند ہو جائے گا کہ جن کے امتی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں، ان کے آقا یقیناً مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات پہ نگاہ بھی رکھیں اور اپنے قبلے کو بھی درست رکھیں۔